فرقان 25ویں سورہ آیت نمبر 56-57. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وقفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، یعنی خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو 56، مگر اس کام کے لیے بھیجا ہے مبشرن، یہ کہ آپ بشارت دیں، بشارت ان کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں، ونذیرا، اور خبردار کریں، وارننگز دیں جو نافرمانیوں میں چلے، اور آپ اعلان کریں، قل، آپ اعلان کریں، ما اسألکم، نہیں مانگتا میں اس رسالت پر، اس بشارت دینے پر، اس آگاہی پر، نہیں سوال کرتا میں تم سے اس کار رسالت پر، اس فریضہ رسالت کی ادائیگی پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. من اجر، کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری، کوئی ریوارڈ. ہاں الا، مگر یہ اجر ہے میرا کہ من شاء، جو کوئی چاہے تم میں سے، ان یتخذ، وہ بنا لے، پکڑ لے، الی ربہ، اپنے رب کی جانب جانے والا، سبیلا، راستہ. یعنی میرا اجر اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو تم میں سے چاہے وہ اپنے رب کے راستے پر جو میں لے کر آیا ہوں قرآن کی شکل میں، اس پہ چل پڑے، تو یہی میرا اجر ہے. یہ ایسا ہی عرف کا محترم جس طرح کوئی شخص کہے بھئی یہ کتاب جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بس یہی کہ تم اسے پڑھ لو. بھئی یہ کام میں نے تم سے تمہارے لیے کیا ہے، میرا اجر یہی ہے کہ اس کو تم بہتر سے بہتر استعمال کرو. تو میرا اجر اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس راستے کی طرف میں نے تمہیں بلایا ہے، جس کتاب اللہ کی طرف میں نے تمہیں دعوت دی ہے، اس کو سوچو، سمجھو، اس پہ چلو، اس کو اختیار کرو، یہی میرے لیے کافی ہے اجر، اگر اسے اجر کہا جائے. اور فرمایا کہ اے رسول تو لوگوں سے اجر نہ طلب کر، بلکہ وتوکل علی الحی، بھروسہ رکھ اجر کے لیے، کامیابی کے لیے، علی الحی، اس زندہ ذات پر، اس حی و قیوم اللہ پر، الذی لا یموت، جس کے لیے مرنا نہیں ہے. یعنی بھروسے اور اجر کے قابل تو اس ذات کو مان، اس کو سمجھ، اس سے اپنے تمام تعلقات بالخصوص رجاء اور امید کے اس ذات سے قائم کر، اس پر رکھ جو الذی لا یموت، کہ جس کے لیے موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، امیٹ اور امر ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے. اس ذات سے تمام تر لو لگا، محبت، حاجت روائی، اعتماد، بھروسہ، توکل اس ذات پر کر. وسبح بحمد، اور اس رب کی تسبیح بیان کر. اس سے مراد ہے اس کی توحید بیان کر اور شرک کا قلع کما کر، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اس کے حکم نامے میں
جو آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، جعلی چیزیں جو شامل کی جا رہی ہیں، ان سے اس کی پاکیزگی بیان کر، اس کی شان کی بلندی بیان کر۔ وَقَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اگر کوئی تیری بات نہ مانے تو پریشان نہ ہوا کر، اس لیے کہ اپنے بندوں کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تیرا رب پوری طرح باخبر ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے خبری میں نہیں ہو رہا، یعنی کمرہ امتحان میں ممتحن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے گالیاں لکھی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، تو بھی نہ وہ ان کا قلم روکتا ہے، نہ پنکھا بند کرتا ہے، نہ پانی پلانے والا اس کو روکتا ہے، کیونکہ وہ سارا اس کے پہلے پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس نے پہلے سے یہ طے کر دیا ہے کہ کمرہ امتحان میں کھلی آزادی ہوگی، گالی دینے والا گالی بھی لکھ سکے گا، اور جس نے دوسرا کیا وہ بھی لکھ سکتا ہے۔ نتائج پر رزلٹ ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہتھکڑی لگائے گی یا دوسرا جو ہے نا عمل شروع ہوگا، تو کمرہ امتحان میں نہیں۔ وہ خبیر کون ہے جو اپنے بندوں کی ہر حرکت سے، حرکات و سکنات سے، اعمال سے، گناہوں سے باخبر ہے؟ الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا بلند سے بلند کروں کو، چاند، سورج، کہکشائیں، گلیکسیز، یہ سب اس نے پیدا کیے، والارض، اور پستیاں، نچلی چیزیں، کائنات پست و بلند۔ جس ذات نے کائنات پست و بلند کو پیدا کیا ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے، اعمال بد سے بھی پوری طرح باخبر ہے، اور اس نے آسمان و زمین، کائنات پست و بلند کے مابین جو کچھ ہے، وما بینہما، جو اس کے مابین ہے، وہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے۔ اور اس نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں نہیں، 6 مراحل، 6 پیریڈز میں، 6 درجات میں، لیولز پر، سٹیجز میں، کیونکہ جب دن اور رات کا تعین تو کرے گا چاند سورج کا نظام، تو جب چاند اور سورج یعنی یہ مرکزی نظام ہی نہیں ہوگا تو دن رات یا 6 دن وہ جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی فی ستۃ ایام کا معنی ہے 6 درجات میں، ہاں جی، مدارج میں، مراحل میں، سٹیجز میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہو چترے بے مہار کی طرح، پھر وہ مسلط ہے۔ ثم استوى، پھر اس کا تسلط ہے کہاں؟ علی العرش، سینٹرل سسٹم پر، سینٹرل اتھارٹی، سینٹرل کنٹرولنگ سسٹم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے وہ کسی نبی کے ولی کے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ آپ اس کائنات سے بے دخل ہو کر بیٹھ گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کائنات پست و بلند کو مختلف مراحل میں پیدا کیا، اور اس کا سینٹرل نظام جو ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اس پر پوری طرح اس کا تسلط ہے، وہ کائنات سے الگ تھلگ نہیں ہو گیا۔ الرحمن، وہ یہ سب کچھ جو کچھ کر رہا ہے تو اس نے کسی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو، اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تو دوسروں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ یہ سب کچھ اس نے کیا تاکہ اپنی رحمت کا اظہار کرے، بلا مزد و معاوضہ نوازے۔ تو یہ سب کچھ وہ کرنے والا رحمان ہے، یعنی بلا مزد و معاوضہ از خود رحمت سے نوازنے والا۔ فاسأل بہ خبیرا، اور مانگ تو اس رحمان سے خبیرہ، اس کی شان کی خبر داری رکھتے ہوئے، اس سے باخبر ہوتے ہوئے، یعنی بے خبروں کی طرح رحمان سے مت مانگ۔ فاسأل بہ خبیرہ، مانگ تو اس ذات سے اس انداز میں کہ تو اس کی ذات سے، صفات سے، اختیارات سے پوری طرح اس کے کلام کے توسط سے باخبر ہو چکا ہو۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، اسجدوا للرحمن، کہ ساجد ہو جاؤ، سجدہ کرو تم رحمان کو، تو یہ تو 1400 سال پہلے رفقا محترم مشرکین مکہ کا جو جواب تھا، آج وہ ہمارے کچھ نام نہاد قرآن کے نام لینے والے بھی یہی جواب دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، اسجدوا، سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو،
تو کیا آگے سے جواب دے؟ قالوا وما الرحمن، کہتے ہیں کیوں سجدہ کریں ہم رحمان کو؟ کیا رحمان ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ کیوں ہم سجدہ کریں رحمان کو؟ وہ کیسا رحمان ہے جو ہم سے سجدے کا تقاضا کرتا ہے؟ ہم نہیں کرتے رحمان کو سجدہ۔ تو یہ اس وقت کے مشرکوں کا عقیدہ تھا، اور آج قرآن کا نام لینے والے بھی یہی کر رہے ہیں۔ قالوا، آگے سے کہتے ہیں وما الرحمن، وہ کیسا رحمان جو ہم سے سجدے کا تقاضا کرتا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، ہم کیوں سجدہ کریں؟ کیا سجدہ کریں ہم اس لیے کہ تو ہمیں اس رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ وَزَادَهُمْ نَفُورًا، اور اے رسول جب ان سے تو رحمان کے لیے سجدے کا تقاضا کرتا ہے تو وہ تجھ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ وَزَادَهُمْ، اور نفرت کرتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں نفرت کرنے میں وہ تجھ سے، یعنی اسی بات پہ تجھ سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ تو انہیں رحمان کو سجدہ کرنے کو کیوں کہتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو؟ رحمان کو سجدہ کرنا یہ مطالبہ جب مشرکین مکہ سے ہوتا تھا تو وہ بھی سیخ پا ہوتے تھے، اور آج بھی کچھ نام نہاد قرآن کا نام لینے والے رحمان کے لیے سجدے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جی یہ تو دوبارہ ملائیت ہے، ہم کو سجدہ کریں۔ تو یہ وحدت الوجود کا اثر آ گیا ہمارے اندر، الہاد اور دہریت۔ اب ان میں سے پہلی آیت 56 جو ہے رفقائے محترم، وہاں سے شروع کرتے ہیں وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کہ اے رسول ہم نے آپ کو آگاہ کرنے والا اور بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو رسول نے آگاہ کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، جگانا ہے، ایک تو اس میں رفقائے محترم آیت نمبر 52 کا قریب ترین حوالہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول نے سب سے بڑا جہاد کرنا تھا قرآن کے نام پر، اور آپ نے کیا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لیکن اس امت نے قرآن کے نام پر سب سے بڑا جہاد جو تھا اس کو بالکل بھلا دیا، قرآن کے کو غلاف میں بند کر کے ادھر ادھر کی چیزوں پر جہاد کرنے لگے۔ تو ہمارا یعنی امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا جو ایٹم بم ہے رفقائے محترم وہ قرآن ہے۔ ہمارا ایٹم بم ہمارا قرآن ہے۔ تو جب قرآن والے ایٹم بم کو ہم نے غلاف میں چھپا دیا اور ادھر ادھر سے بھیک مانگ کر لانے لگے تو تباہ ہو گیا۔ تو دوبارہ ہمیں قرآن کی جو ایٹمی طاقت ہے اسے اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور اس ضمن میں جو انذار ہے، آگاہی ہے، جگانا ہے، جاگنا اور جگانا، یہ کام بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ رسول کی یہ سنت کہ قرآن کے نام پر جاگو اور جگاؤ، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس ضمن میں ایک مقام ہم دیکھتے ہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 19۔ سورہ الانعام چھٹی سورت آیت نمبر 19۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آیت نمبر 19۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے، سب سے بڑا شاہد اور گواہ کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ، ان سے کہو کہ سب سے بڑا شاہد، سب سے بڑا گواہ، سب سے بڑی گواہی دینے والا اللہ ہے، اور وہ اللہ گواہ ہے، شہید بینی و بینکم، تمہارے اور میرے مابین۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور اے لوگو وحی کیا گیا ہے یہ قرآن میری جانب۔ یہ قرآن میں نے نہیں گھڑا، میں نے نہیں بنایا، میں نے تیار نہیں کیا، یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ اور وہی کیوں کیا گیا ہے رفقائے محترم؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، بلا سوچے سمجھے قرآن کی سطروں پر انگلیاں رکھ دی، مردوں کو ثواب پہنچایا، بلا سوچے سمجھے صلوات میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ قرآن کیوں ملا رفقائے محترم آپ کو اور مجھے، محمد رسول اللہ کو کیوں یہ قرآن ملا؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، انذار، انذارہ کا معنی ہوتا ہے کھڈ اور کھائی میں گرنے سے بچانا،
سوئے ہوئے کو جگا دینا، جو آگ میں گرنے والا ہے اس کو آگ میں گرنے سے بچا لینا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اے لوگوں تمہیں اس قرآن کے ذریعے جگاؤں، قرآن کے ذریعے جہنم میں کھاڑ اور کھائیوں میں جانے سے روکوں، بتاؤں تمہیں کہ اگر قرآن تم نے ترک کیا تو کھڈ ہیں، کھائیاں ہیں، جہنم ہے، عذاب ہے۔ اور یہ بیداری جگانے کا عمل کس کے ذریعے کروں گا؟ بہی، اس قرآن کے ذریعے۔ اور آگے رفقائے محترم، میری اور آپ کی پہچان اگر نسبت محمدی ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کا فرض ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے خود جاگے اور دوسروں کو جگائے۔ تو یہ قرآن تو رفقائے محترم ہمارے اوپر پہنچا ہی نہیں، ہم تو ایمان بھی لے آئے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کوئی ہے جس کو ہم نے قرآن کے نام پر جگایا ہو۔ تو اگر ہم نہ خود جاگے قرآن کی بنیاد پر، نہ ہم نے دوسروں کو جگایا، تو ہم کیسے محمدی ہیں؟ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہم کیسے سنت رسول کے ماننے والے ہیں؟ قرآن بغل میں لے کر خود بھی سوئے ہوئے ہیں، دنیا کو بھی سلا رہے۔ قرآن تو رفقائے محترم سراج ہے، چراغ، عالمی چراغ۔ تو کوئی اس قوم کا کیا حال ہوگا رفقائے محترم جو لالٹین کو، مشل کو، قندیل کو، ٹارچ کو بغل میں یا صندوق میں بند کر کے سر کے اوپر رکھ کر چلنا شروع کر دے، وہ کھڈ اور کھائیوں میں گرنے سے کیسے بچے گی؟ نور کا کام رفقائے محترم کیا ہے؟ کھڈ اور کھائیوں سے بچانا، گرنے سے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ نور جلایا ہوا، چل رہا، کھلا ہو۔ اگر اس کے اوپر آپ دبیز پردے ڈال دیں تو کام نہیں چلے گا۔ اور رفقائے محترم یہ بتائیں کہ کیا روشنی کو دیکھنے کے لیے بھی روشنی چاہیے؟ جو چیز اپنی ذات میں روشن ہو، روشنی کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو، کیا وہ بھی روشنی کی محتاج ہے؟ قرآن نور ہے اور قرآن کو کہتے ہیں یہ محتاج ہے روشنی کا۔ تو کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ محمد رسول اللہ نے آپ سے اور مجھ سے توقع کی تھی ایک، کیا؟ وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچے گا، میں امید کرتا ہوں کہ میرا امتی ہو کر، میرے اوپر ایمان لا کر وہ خود جاگے گا اور دوسروں کو جگائے گا۔ تو دیکھ لیں رفقائے محترم یہ توقع ہم نے کہاں تک پوری کی ہے۔ تو اگر ہم خود بھی سوئے اور انسانیت کو بھی سلایا تو کتنے بڑے ہم مجرم ہیں۔ کیا ہمارا تعلق ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ؟ تو ہم نے تو رفقائے محترم قرآن کے لیے جاگنا ہے اور دوسروں کو جگانا ہے۔ اسی سے ہم محمد رسول اللہ کے عاشق بن سکتے ہیں، مطیع بن سکتے ہیں، فرما بردار، اور وہ نعمتیں جو محمد رسول اللہ کو حاصل ہوئی وہ آپ کو اور ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ راستہ ہمارا وہی ہو۔ اس کے ساتھ ایک اور مقام دیکھیں، سورہ ابراہیم یوسف آیت نمبر 108، 12:108، 12:108۔ محمد رسول اللہ کا تعارف، قرآن کے حوالے سے آپ نے جو کام کیا ہے اس کا تعارف، سورہ یوسف 12ویں سورہ آیت 108۔ قل، اے رسول اعلان کر دے، بتا دے، جگا دے، جاگو یا نہ جاگو، کوئی جاگے یا نہ جاگے، بتانا رسول کا کام ہے۔ قل، اے رسول اعلان کر، کیا اعلان کر رفقائے محترم؟ ھذہ سبیلی، اے لوگو یہ قرآن ہی میرا راستہ ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ قرآن ہی میرا راستہ ہے۔ بخاری میرا راستہ نہیں، مسلم ابو داؤد میرا راستہ نہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی محمد رسول اللہ کے پاس نہیں تھی، ان کے دور میں نہیں تھی۔ یہ تو 250-300 سال بعد میدان میں آئے۔
عجیب یہ امت ہے کہ قرآن کا راستہ کہتے ہیں ناقص راستہ ہے، نامکمل راستہ ہے، اور دعویٰ ہے عاشق رسول. رسول کے راستے کو کہتے ہیں ناقص راستہ، نامکمل راستہ. اور ہے کون عاشق رسول؟ قل، اعلان کر اے رسول، ھذہ سبیلی، یہ قرآن میرا راستہ. تو جو عاشق رسول ہے اس کو قرآن کے راستے کو اپنا راستہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا راستہ، یہ اللہ کا بتایا ہوا اور محمد رسول اللہ کا برتا ہوا اور سمجھایا ہوا. آگے کیا فرمایا؟ ادعو الی اللہ، اے لوگوں میں اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا. میں تو کیا فرمایا تھا؟ توکل علی الحی الذی لا یموت، دعوت اس ذات کی طرف دے جو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہے گی، یعنی اللہ. میں دعوت دیتا ہوں حی و قیوم اللہ کی جانب، جس کے لیے مرنا نہیں، ہٹنا نہیں، مٹنا. اے لوگوں پہچانو اس قرآن کے ذریعے اپنے مالک الملک، خالق و مالک کو، کہ وہ اللہ عبدالعباد کے لیے حی و قیوم ہے. میں تو بھائی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں قرآن کی بنیاد پر، کس طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف. خالق و مالک سے جڑ جاؤ. اور آگے فرمایا رفقائے محترم، علی بصیرۃ انا، میں تمہیں اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف جو جوڑتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تو روشنی کی بنیاد پر، اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں، بلائنڈ فیتھ کی بنیاد پر نہیں. علی بصیرہ، بصیرہ روشنی کو کہتے ہیں، انر سائٹ، ویژن. میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر، روشنی کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، بلائنڈ فیتھ نہیں، اندھا عقیدہ نہیں. عقل و خرد کے چراغ کو گول کر کے مجھے مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے کتاب کو مانو، نہیں، میرا عقیدہ نہیں. علی بصیرۃ انا، میں جو کچھ کام کرتا ہوں روشنی کی بنیاد پر، نور، دلیل، حجت، برہان. اور آگے رفقائے محترم، اہل سنت کون ہے؟ اہل سنت کا تعارف قرآن سے، عاشقان رسول کا تعارف قرآن سے. دیکھیے وَمَنِ اتَّبَعَنِی، یہ من اتبعنی، یہ عطف ہے رفقائے محترم انا پر. یہاں تین چیزیں آئیں کہ قرآن کا راستہ میرا راستہ ہے، اور میری اتباع کرنے والوں کا راستہ بھی قرآن کا راستہ ہے. اگر قرآن کے راستے کو ناقص کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ کا متبع نہیں ہے. اگر وہ اللہ کی طرف دعوت، اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے، دیوبندیت بریلویت کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ رسول کا متبع نہیں. اگر وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ بلائنڈ فیتھ کے طور پر مان لو، وہ محمد رسول اللہ کا متبع نہیں ہے. اتباع نبوی کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ کیا ہے؟ قرآن کو 2 اور 4 کی طرح مانو اور منواؤ. پاس یہ تمام مدارس، یہ خانقاہیں جو اندھی تقلید کی بنیاد پر قائم ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہے. وہ سنت محمد کی تاریخ ہے. سنت محمد رسول اللہ کیا ہے؟ قرآن کو اپنا راستہ بناؤ، قرآن کی بنیاد پر اللہ کی طرف دعوت دو، اور یہ دعوت قرآن علی وجہ البصیرت، روشنی اور نور کی بنیاد پر یہ دعوت دو. تم تب تو ہو تم اہل سنت والجماعت. اور اگر یہ تینوں چیزیں غائب ہیں، نہ تم سنت پہ ہو نہ جماعت صحابہ پر. ایسا کیوں کیا جائے؟ قرآن کی طرف، اللہ کی طرف دعوت روشنی کی بنیاد پر کیوں دی جائے؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، فرمایا اس لیے کہ اللہ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے. معنی یہ ہے کہ اگر تو قرآن اللہ کا ہے اور یقیناً اللہ کا ہے، اور کہتے عقل اور دلیل اور منطق کی بات نہ کرو، تو وہ تو ناقص اللہ ہے. بھائی ہم ایسے ناقص اللہ کو نہیں مانتے. دین ہو اللہ کا جو حکیم مطلق ہے، اور اپنی قرآن کو منوانے کے لیے کہے عقل سے کام نہ لو، تو عقل کو پیدا کرنے والا عقل سے ڈرے، تو یہ نقص ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ، میں ایسے ناقص اللہ کو نہیں مانتا. میرا اللہ ناقص نہیں ہے، میرا اللہ تو ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے.
لہذا قرآن کی دعوت کو ناقص کہنا یہ نقص ہے، اور میرا اللہ جس نے قرآن ہمیں عطا کیا ہے اس کے قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، محتاجی نہیں ہے، بس سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا تو مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا وہ مشرک ہے جو کہے کہ اللہ کا قرآن ناقص ہے، اللہ کے قرآن میں روشنی نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو بلائنڈ فیتھ کے طور پر مان لو، یہ شرک ہے، اور میرا ایسے مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ضمن میں ذرا آیت 106 بھی پڑھ لیں رفقائے محترم، آیت 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر، مگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ ہم مشرکون، وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان بھی ہوتا ہے پر ہوتے مشرک ہیں۔ ایسا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ وہ ایمان جو شرک کے ساتھ ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں وہ ایمان قبول ہوگا جو شرک سے پاک ہو۔ ساتھ رفقائے محترم ایمان باللہ معتبر نہیں۔ اس کے لیے ہم نے 12:106 کی آیت پیش کی، اور اس کے ساتھ ایک اور اس کا پہلو دیکھیں، سورہ الانعام 6 سورہ آیت 159، 6 سورہ آیت 159۔ رسول کے ساتھ یہ امت اپنی نسبت کھو چکی ہے، رسول کے ساتھ اس امت کا تعلق اپنی طرف سے تو ہے لیکن رسول کی طرف سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ سورہ الانعام آیت 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ سورہ الانعام آیت 159، رسول اعلان کر، ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا دینہم، جو جدا جدا کر لیں، فرقہ در فرقہ ہو جائیں، کس میں؟ دین میں، جو ایک دین کے دعوے میں دعوے دار ہوں اور ہوں فرقہ فرقہ، الگ الگ فرقے بنا لیں۔ وَقَانُوا شِيَّعًا، پھر الگ الگ گروہ بندیوں میں، ٹکڑیوں میں، یہ فلاں کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، ماننے والے، یہ فلاں کے ساتھی ہیں، ماننے والے ہیں، یہ ہو جائے تو اے رسول تو اعلان کر دے۔ کیا اعلان کر دے رفقائے محترم؟ لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان میں سے کسی بھی حوالے سے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کی دکانداریاں اور کاروبار تو عاشق رسول ہی کے نام سے چلیں گے۔ رسول پیشگی اعلان کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اے رسول تو اعلان کر دے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لستا، نہیں ہے آپ، منہم، ان سے، تو جنہوں نے رسول کے، اللہ کے دیے ہوئے نام ہی کو تبدیل کر دیا رفقائے محترم۔ کوئی تصور کرے بیٹا کہ وہ اپنے باپ کے نام کو تبدیل کر دے، تو جو باپ کا نام ہے وہ تو آپ تبدیل نہیں کرتے، اور اللہ کے نام کو آپ کہتے ہیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے بلکہ ہے ہی نہ مکمل۔ اللہ نے میرا اور آپ کا نام رفقائے محترم دیوبندی بریلوی اہل حدیث تشیع نہیں رکھا تھا، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تو میرا اور نام آپ کا نام مسلم رکھا تھا۔ تو ہمیں تو اللہ والا نام بھی منظور نہیں ہے، اللہ والا نام بھی غائب، توحید کی جگہ پر شرک۔ اب رہا مسئلہ ان مسئلوں کا جو آج ہمارے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے، یہ غوثیہ ہے، یہ حنفیہ ہے، یہ الحدیثیہ ہے، یہ فلان ہے، یہ ان مسئلوں کا کیا حکم ہے؟ سورہ توبہ نامی سورہ آیت 106-7، آیت نمبر 106 اور 7۔
یہ ابھی ہم 107 ہی لے لیتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. اللہ اکبر. یہ کام رفقا محترم اس دور میں منافقوں کا تھا، اور آج یہ کام کون کر رہے ہیں؟ والذین، اور وہ لوگ جو بنا لیں مسجدوں کو، مسجد کو کیا کام کرنے کے لیے؟ ضرارا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. وہ تخریب کاری جو دشمنوں کو کرنا چاہیے تھی، اگر وہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ائمہ کرنے لگے، پیشوا کرنے لگے، جس باڑ کو، جو کھیت جو ہے اس کو اس کی باڑ کھانی شروع کر دے کا حشیم المحتضر، وہ کھیتی پروان کیسے چڑھے؟ بنا لے مسجدوں کو نقصان پہنچانے کی چیز. وہ کفرا، اور مسجدیں کفر کا گھر بن جائے. ایک دوسرے کے لیے کفر کی مشینیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ مسجدوں. کفرا، وہ جو کافروں کو مسلمان بناتے تھے وہ تو چلے گئے، اور مسلمانوں کو کافر بنائے، قرآن کا نام لینے والوں کو کافر بنائے. نام کیا ہے؟ مسجد. اور آگے رفقائے محترم ہے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مسجدیں کس بنیاد پر بن رہی ہیں؟ فرقوں کی بنیاد پر. تفریقاً، الگ الگ فرقوں کا تشخص قائم ہو. کہاں سے؟ مسجدوں سے. مسجدوں میں فرقے رہ جائیں، مومن نہ رہیں. مسجدوں میں فرقے والے ملے، مومن نہ ملے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. اور وہ مسجدیں گھات کے اڈے بن جائیں. گھات میں بیٹھ کر ان مسجدوں کو گھات کے طور پر استعمال کیا جائے، اور فائدہ ان مسجدوں سے وہ اٹھائیں جو اللہ اور رسول کے دشمن. راہ کا ایجنٹ براہ راست ہمارے اندر نہیں آ سکتا. اگر وہ راہ کے ایجنٹ ہی رفقائے محترم مسجدوں کے ذریعے ہمارے اندر دار آئے تو امت کہاں جائے؟ تو آگے دیکھیے وَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. ان سے پوچھو بھائی یہ تم نے مسجدیں الگ الگ فرقوں کے نام پر کیوں بنا لی ہیں؟ اللہ، اسلام اور رحمان کافی نہیں تمہارے لیے؟ لَيَحْلِفُنَّ، قسمیں کھا کھا کر کہیں گے. شکلیں، صورتیں، محرابیں، پجامے، پگڑیاں، زبانیں قسمیں کھا کھا کر کہتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ ان اردنا الا الحسنى. ہم نے تو امت میں حسن پیدا کرنے کے لیے مسجدیں پیدا کی ہیں الگ الگ. اکٹھ مشکل تھا، فاصلہ زیادہ تھا، ہم نے سہولت پیدا کرنے کے لیے مسجد بنا دی ہے. اس علاقے میں بریلویوں کی کوئی مسجد نہیں تھی بھائی، اہل سنت کی کوئی نہیں تھی، سارے دیوبندی وہابی گلابی تھے. ہم نے ذرا سہولت پیدا کرنے کے لیے یہ سب کام کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان جھوٹوں کی شہادت پر نہ جانا. آگے دیکھیے واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بے ایمان جھوٹے ہیں. یہ حسن کے لیے نہیں، یہ تخریب کے لیے، یہ امت کی وحدت کے لیے نہیں، اپنے اقتدار کے لیے، یہ وحدت کے لیے نہیں، تخریب کاری اور تفریق کے لیے انہوں نے یہ الگ الگ اڈے بنائے. واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. ان کے دعووں پر، قسموں پر نہ جانا. اب رہا مسئلہ یہ کہ اللہ میں ان کے دعووں پر تو نہیں جاتا، قسموں پر نہیں جاتا، پر میں کہاں جاؤں؟ جس محلے میں رہ رہا ہوں میں کیا کروں؟ وہاں تو جو ہے یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، حدیثوں کی ہے، یہ اہل تشیعوں کی ہے. میں کیا کروں؟ نہیں جاتا تو فتوے لگاتے ہیں. کیا کروں؟ مالک الملک، جس کے لیے دین، جس کے لیے اطاعت، جس نے ہمیں خلق کیا رفقائے محترم، وہ کہتا ہے لا تقوم فیہ ابدا.
میرا بندہ ہے تو فرقے والی مسجد میں تو نے کھڑے ہونے کی اجازت ہی میں نہیں دیتا تجھے. اس میں کبھی کھڑا نہ ہو. لا تقوم نہیں فرمایا. اللہ جانتا تھا کہ محلوں میں بندے ایک ایک دو دو ہی رہ جائیں گے. لا تقوم نہیں کہا. پتا تھا کہ ایسا دور بھی اس امت پر آنا ہے کہ اس پورے محلے میں ایک ہی میرا بندہ ہوگا. اللہ اپنے بندے کو کہتے ہیں لا تقوم، مت کھڑا ہو، فی ہے اس میں. اور آگے اتنا ہی کافی تھا رفقائے محترم. آبادان، کبھی بھی، نہ جمعے کے لیے، نہ عیدین کے لیے، نہ زور کے لیے، آبادان، نہ لیل نہ نہار، کبھی بھی. کیونکہ اللہ تو ہر چیز سے باخبر تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقوم فیہ ابدا. آگے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. او مومن بالقرآن تو بھی تو کوئی مسجد بنا. والا مسجد، وہ مسجد اسس جس کی تم بنیاد رکھو، بنیادیں رکھو کچھ مساجد کی. کس بنیاد پر؟ تقوی. تقوی کیا ہوگا؟ جس میں کوئی فرقہ واریت نہ ہو، جس میں تخریب کاری نہ ہو، جو مومنوں کو ایمان کے مقام پر لانے کے لیے ہو، جو قرآن کی اساس پہ قائم ہو. اور ایسی مسجدیں بناؤ من اول یوم، پہلے دن سے اس میں کوئی فرقہ واریت نہ ہو، جو بندیت نہ ہو، بریلویت نہ ہو. اگر پہلی عید ہی تم نے بریلویت سے رکھی ہے، غوثیہ سے رکھی ہے، جعفریہ سے رکھی ہے، تو جڑ بنیادی میں تم نے اللہ کا نام نہیں رکھا تو آگے کہاں جائے گا؟ تا سریا میر و دیوار کاج ان تقوم فیہ. ایسی مسجد میں ہم تجھے کھڑا ہونے کا حکم دیتے ہیں بس. پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. ان مراکز اور مسجدوں میں وہ آدمی پیدا کرو یحبون ان یتطہروا، جو کہے ہمارا کوئی فرقہ نہیں بھائی، ہم ان تمام فرقوں سے بیزار ہیں. یہ تمام فرقہ واریت کی نجاستیں، غلاظتیں، ہم ان سے آزاد ہیں، پاک ہیں. ہم امت کو دوبارہ اسی بنیاد پر لانا چاہتے ہیں جس پر محمد رسول اللہ اور ابراہیم نے جو مسجد بنائی، محمد رسول اللہ نے جو مسجد بنائی، اب دوبارہ رفقائے محترم وہی مسجد بنانے کی ضرورت ہے. لا تقوم فیہ ابدا. اور رفقائے محترم 12:106 میں جو ہم نے پڑھا ہے، اگر عمل ہو آپ کا اور میرا نہیں، محمد رسول اللہ کا عمل ہو اور اس میں شرک والی آمیزش آ جائے، شرک والی آمیزش آ جائے رسول کے عمل میں، کیا ہوگا؟ 39ویں سورہ آیت نمبر 64، سورہ زمر آیت نمبر 59، سورت 39 آیت 65، آیت 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے رسول وحی کر چکے ہم آپ کی جانب اور ان کی جانب جو آپ سے پہلے رسول بنائے. کیا وحی کی رفقائے محترم؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رسول تجھے بھی ہم نے وحی کے ذریعے بتا دیا، پہلے نبیوں کو بھی بتا دیا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بفرض محال آپ بھی شرک کریں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کوئی کام رسول والا عمل ہو، رسول سے بڑھ کر اخلاص، تقدس، طہارت کس میں ہو سکتی ہے؟ فرمایا اگر اے رسول آپ بھی شرک کریں، شرک ہو جائے اور پھر آپ عمل کریں، شرک کے ساتھ عمل کریں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
وہ عمل آپ کا بھی ہمارے ہاں قبول نہیں ہوگا. رسول والا عمل شرک کی حالت میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الٹا وہاں جا کر گرفتار کیا جائے گا، خسارہ اٹھانا پڑے گا. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. ایک اللہ کا بندہ بن، عبد القادر جیلانی کا، رسول کا، فلاں کا بندہ، فلاں کا غلام نہیں. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ایک اللہ کا بندہ بن. اور آگے رفقائے محترم فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کی شکر گزاری کر کے اس نے تجھے مقام توحید پر کھڑا کر دیا. یہ مقام شکر ہے کہ انسانوں کی خود ساختہ روایات کی بجائے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ گئے، شرک کو چھوڑ کر توحید پہ آ گئے، انسانی ائمہ کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے. یہ مقام شکر ہے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ایک اللہ کا بن جا. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس پر شکر گزاری ہے. اللہ تیرا شکر کہ تو نے اپنے کلام سے، اپنی توحید سے، اپنی اعلیٰ معرفت سے ہمیں نوازا. اور رفقائے محترم، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نام بنام ابراہیم، موسیٰ، مسیح، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، سب نام لے کر سورہ الانعام کی آیت 88 اور 89 فرمایا لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ اگر یہ تمام نبی کسی بھی درجے میں کوئی شرک میں مبتلا ہو جاتے بفرض محال، تو ان کا عمل بھی ہمارے یہاں قبول نہ ہوتا. اس ضمن میں رفقائے محترم بڑے عمل کرتے ہیں جی. فضائل اعمال کتاب لکھ دی ہے، گشت ہو رہا ہے، نماز نماز نماز. رفقائے محترم یاد رکھ لیں، اولی پرسش نماز بوقت یہ قرآن نہیں ہے. اولی پرسش قرآن بوقت. جو قرآن کے پرچے میں فیل، سب پرچوں میں فیل، اگلے پرچے اٹھائے ہی نہیں جائیں گے. جو کمپلسری میں فیل ہے رفقائے محترم وہ سب میں فیل ہے. کمپلسری پرچہ توحید ہے، توحید. تو جو توحید میں فیل ہے عمل کا مسئلہ زیر بحث آئے گا ہی نہیں. عمل تو ہے توحید کے بعد، جب توحید ہی نہیں ہے تو عمل کیا؟ 43 سورہ سورہ زخرف، آیت نمبر 43. کمپلسری پیپر کیا ہوگا؟ کمپلسری لازمی سوال، صلاۃ نہیں، یہ بعد میں آئے گی. سورہ زخرف آیت نمبر 43، سورت بھی 43، آیت بھی 43. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول مضبوطی کے ساتھ جڑا رہے. فَاسْتَمْسِكْ 43 مضبوطی کے ساتھ جڑا رہے رسول. بالذی، اس کتاب کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ، اوحی الیک، جو وحی کر دی گئی آپ کی جانب، قرآن. انک علی صراط مستقیم، اللہ ہم تیرے قرآن سے جڑتے ہیں تو کہتے ہیں بے دین ہو گئے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، صوفیہ اور فقہاء کا دین چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو 1400 سال پہلے علم تھا، ہمیشہ کے لیے علم ہے. اللہ فرماتے انک علی صراط مستقیم، اگر تو میرے قرآن سے جڑ گیا بے نیاز ہو جا سب سے، تو صراط مستقیم کو تو نے پا لیا. پا ہی نہیں لیا، قائم ہو گیا. تو اگر تو نے میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، انک علی صراط مستقیم، پختہ اور پائیدار راستہ تو نے پا لیا، قائم ہو گیا تو میرے قرآن پر. قرآن اور صراط مستقیم ایک ہی چیز ہے رفقائے محترم. یہ علیحدہ بات ہے کہ مدہوشی میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن کو ناقص ٹھہراتا ہے. صراط مستقیم تو ہے ہی قرآن رفقائے محترم. دعا مانگتا ہے صراط مستقیم قرآن کی، اور قرآن کو غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا. فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اے رسول یہی قرآن تیرے شرف و مجد کا ضامن ہے،
ذکر کہتے ہیں سعید فی الناس، یہی قرآن تیرے لیے عظمت کا باعث ہے، والے قومک، اور تیری قوم کے امت کے شرف و بجت کا باعث بھی یہی قرآن ہے۔ آگے فرمایا رفقائے محترم وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم دونوں سے پہلا جواب قرآن کے بارے میں ہونا ہے۔ رسول سے ہوگا قرآن پہنچایا یا نہیں پہنچایا، امت سے ہوگا قرآن تم تک پہنچا یا نہیں پہنچا، کیا جواب دو گے؟ قرآن بغل میں دبا کر سو گئے ہم، قرآن کو ہم نے ناقص ٹھہرایا، قرآن والوں کے دشمن ہو گئے، قرآن والوں کو کافر و زندیق کہا ہم نے، اب تو ہر بات پہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے۔ تو اگر رفقائے محترم وہاں قرآن نے پکڑ لیا تو کہاں جاؤ گے؟ ہمارا تو موقف صاف ہے رفقائے محترم کہ اللہ تو نے ایک قرآن اتارا، اے اللہ کے رسول تو نے ایک قرآن دیا، ہم نے جو کچھ تو نے اتارا، جو کچھ آپ نے دیا ہم نے مانا، اور یہ جو 6 اور 7 کا بوجھ اٹھانے والے کیا جواب دیں گے؟ سوف تسألون۔ اولی پرسش قرآن بود، اولی پرسش قرآن بود کو جب توڑا رفقائے محترم، صلاۃ نماز بنائی، اور نماز بھی مدہوشی کی۔ میں نے آج بتایا لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کے قریب بھی نہ ہو وانتم سکارا، جب تم مدہوشی کے عالم میں ہو۔ تو جس طرح صلاۃ کے لیے رفقائے محترم وضو یا طہارت واجب ہے، اسی طرح صلاۃ کے لیے سکر کو چھوڑنا واجب ہے۔ سکر کی حالت کی صلاۃ نہیں ہے، فوائل للمصلین کے مقام پر ہے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایک گروہ کا حال سنیے قرآن سے، اور یہ دیکھیے سوچئے کہیں وہ ہم ہی نہ ہو، ہمارا ہی حال وہ نہ ہو۔ سورہ الغاشیہ 88 سورہ، بڑے عمل کیے جی، شرق و غرب پہ گئے پگڑیاں لے کر، نمازیں لے کر، کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا مرکز میں جا کر، بھئی تم نے نماز کے فضائل پر کتاب لکھی ہے، زکوٰۃ کے فضائل، صدقات کے فضائل، تو توحید کے فضائل کوئی نہیں ہے، توحید کی کوئی فضیلت نہیں، توحید کے فضائل پر کیوں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں لکھی کہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، نصاب ہی سے خارج کر دیا کیونکہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا انبیاء فساد برپا کرنے کے لیے آتے، نعوذ باللہ، اول درجے کے فسادی انبیاء ہیں۔ ہر نبی توحید کے لیے آیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر بستی میں رسول آیا، کیوں آیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، توحید کی منادی کرنے کے لیے آیا، تو توحید سے فساد پیدا ہوتا ہے، لہذا نصاب سے خارج کر دو۔ توحید کو نصاب سے خارج کرنے کا معنی نبیوں والی لائن سے کٹنے کی دلیل ہے، نبیوں والی لائن ہی سے کٹے ہوئے ہو کیونکہ توحید تمہارے نصاب سے خارج ہے۔ اب رہا مسئلہ فضائل اعمال کا، تو اس کا بھی قرآن سے مقام سن لو، سورہ الغاشیہ 88 سورہ آیت نمبر 2 اور 3 دونوں دیکھ لو۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن قیامت کے دن بہت سے چہرے مرجھا جائیں گے، اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال، روح سیاہ ہو چکے ہوں گے، ندامت، پشیمانی، افسوس، خاشعہ، ذلیل و رسوا۔ کیوں رفقائے محترم؟ بے عمل ہوں گے، کیا انہوں نے کام نہیں کیے ہوں گے، عمل نہیں کیے ہوں گے؟ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، عاملۃ ناصبہ، عاملہ کا معنی ہے دن رات عمل کرنے والے، عاملہ ایکٹیو پارٹیسپل اس کو کہتے ہیں، بڑے کام کیے انہوں نے، بڑی محنتیں کی،
عمل سے محنت سے تو نہیں جی چرایا انہوں نے، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، عاملاتن دن رات کام کرنے والے، لیکن کام کرنے کے باوجود کیا ہوگا رفقائے محترم؟ ناصبہ، فیل ہو جانے والے، ناکام ہونے والے، نڈھال ہونے والے، محنتوں کو ضائع کر بیٹھنے والے۔ عاملاتن بڑی بڑی محنتیں، بڑے بڑے عمل، لیکن عمل کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ناصبتون، ناکام و نامراد۔ یوں سمجھے رفقائے محترم کہ آپ کا یہ گھر ہے، ادارہ ہے، اب آپ نے کچھ چیزیں مثلا اینٹیں کہیں رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کے اذن اور اجازت کے بغیر کوئی شخص پورے کا پورا آوا، پوری اینٹوں کا جو وہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ سورا وقت ضائع کرے، آپ آئیں بھئی یہاں ہم نے رکھی تھی اینٹیں، برتن، چیزیں، کس نے اٹھائی ہیں؟ جی فلاں، میں نے اٹھائی، مجھے بدلہ دے، اجرت دے، تو اجرت دیں گے یا اسے جوتے ماریں گے؟ عمل باعث نجات نہیں ہوگا۔ عمل کے لیے شرط ہے رفقائے محترم کہ وہ مالک الملک کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے قانون کے مطابق ہو۔ کائنات فطرت میں دیکھیں، اگر بے موسم کسان جا کر ہل چلا کر گندم ڈال دے، بیج ڈال دے، پانی دے، بڑی محنت کرے، تو کیا ہوگا؟ ناکامی اور نامراد، افسوس، تاوان، جرمانہ۔ جس طرح رفقائے محترم خالی کائنات میں موسم ہے، قانون ہے، اسی طرح اعمال کی قبولیت کا جو اساسی نقطہ ہے وہ توحید ہے، وہ مالک الملک کی رضامندی ہے۔ اگر مالک الملک کی رضامندی نہیں ہے رفقائے محترم تو عمل نجات کا باعث نہیں ہوگا۔ اور یہ عمل کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ اس ضمن میں آج کی مناسبت سے آخری آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ مائدہ پر پہنچتے ہیں، دسترخوان، قرآنی دسترخوان، آیت نمبر 15 اور 16، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ 15 کی دوسری آیت سورۃ المائدہ 15 اور 16، 15 کا دوسرا حصہ لے رہے ہیں۔ جب کتاب الہی کو چھپانے والے چھپا رہے تھے، آیت نمبر 15 اور 16 سورۃ المائدہ۔ اے لوگو، ہاں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے کتاب کے دعوے دارو، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، اور رسول کیا کرتا ہے؟ یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ ہماری اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے جس کو آج تک تم چھپائے چلے آ رہے تھے۔ اس وقت یہ یہود اور نصارہ کی حالت تھی رفقائے محترم، اور آج ہمارے علماء وقت کی حالت کہ کتاب الہی کو پردوں میں، غلافوں میں، جزدانوں میں بند کر کے رکھا۔ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے جزدانوں کو پھاڑا، کتاب الہی کو نکالا، کتاب الہی کو نکال کر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتاب الہی سناتے ہیں، تمہارے شخصی کردار سے بحث نہیں کرتے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کا نور آیا بشکل کتاب۔ یہ واو کا معنی مغایرت نہیں ہے، واو یعنی کے معنی میں، اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں۔ یعنی کتاب آئی کیسی؟ مبین، سیلف ایکسپلینیٹری، جو اپنا بیان خود دیتی ہے۔ یہ کتاب گونگی نہیں ہے، کتاب کو گونگا اور ناقص کہنے والا خود ناقص اور گونگا ہے۔ کتاب الہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، مبین ہے۔ اے لوگو، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس قرآن کے ذریعے اب تمہیں ہدایت دے گا اور دیتا رہے گا۔ یہدی، اللہ ہدایت دے رہا ہے، کس کے ذریعے رفقائے محترم؟ بہی، اس قرآن کے ذریعے۔ کوئی ہادی و مہدی نہیں، کوئی آسمانوں سے نہیں آنے والا آ گیا، قرآن لے کر آ گیا۔ اب یہی قرآن اللہ کا وہ امام، کتاب ہدایت، کہ اب اللہ تمہیں ہدایت اس قرآن کے ذریعے دے گا، قیامت تک دیتا رہے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو قرآن کے پیچھے پیچھے چلے، قرآن کو اپنے پیچھے نہ چلائے۔
یہ غالب و جبار کتاب ہے، جو اس کو اپنے پیچھے چلانا چاہے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ جو اللہ کی رضا کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ کتاب الہی کے پیچھے پیچھے چلے، پھر کیا ہوگا؟ سبل السلام، سلامتی کا ایک راستہ نہیں، ہزارہ سلامتی کے راستے ہم تمہیں بتاتے چلے جائیں گے، تم ہمارے قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم تمہیں اس قرآن کے ذریعے تاریکیوں سے نکالیں گے اور اپنے نور کی طرف لے آئیں گے۔ ہمارے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، ہر طرح کی تاریکی سے نکلو گے اور ہر طرح کے نور میں آ جاؤ گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں صراط مستقیم کی ہر چیز بتاتا چلا جائے گا، سمجھاتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن اور صراط مستقیم الگ الگ نہیں۔ اس طرح رفقا محترم ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 57 کے حوالے سے گفتگو کا ایک دور یا ایک پہلو یعنی پیش کر سکے ہیں، تو اگلے پہلو جو ہیں وہ کل انشاءاللہ العزیز ان کے حوالے سے آگے گفتگو چلائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔